अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो बहुत मेहनत करने के बाद अपने लिए एक झोपड़ा खरीदता है। वो निहायती गरीब मजदूर शख्स है, पर वो जिसने बहुत ही मेहनत के बाद अपने रहने के लिए एक घर खरीद लिया, वहाँ उसके साथ कोई और भी रहता है जो नहीं चाहते कि कोई और भी आके उस घर पर उनके साथ रहे। लिहाजा वो परेशान करते हैं और बस एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, घर खाली करो। घर की छत टीन की चादरों की थी, जिस पर हल्की हल्की बारिश के कतरे भी ओलों की तरह आवाज़ पैदा करते। पर कल पूरी रात वक्फे वक्फे से पथराव होती रही, जिसकी वजह से क्या बच्चा क्या बड़ा कोई नहीं सो पाया। जब भी नींद की आगोश में जाने की कोशिश करते, पथराव शुरू हो जाता। सारी रात डर खौफ और परेशानी में गुजरी। समीम के घर का ये मामला आज नया नहीं था, बल्कि ये पिछले 1-1.5 महीने से रोज़ का मामूल था। रोज़ रात पथराव होती, पत्थर फेंकने वाला नज़र नहीं आता। फिर पहले हर बार पत्थर आने के बाद दरवाज़ा खोलकर समीम देखता, मगर कोई नज़र नहीं आता था। लोगों से बात की तो कुछ ने कहा, हो सकता है कि तुमसे कोई दुश्मनी निकाल रहा है, मोहल्ले का ही कोई बंदा हो, ये हरकत कर रहा होगा। मगर सब इस बात से अनजान थे। किसी को इस बारे में कोई इल्म नहीं था ये कौन कर रहा है। इस तरह तो परेशानी और बढ़ गई थी। लोगों ने अपने घरों की छत पर चढ़कर भी देखा, मगर कुछ पत्थर चलाने अचानक सामने की जानिब से पत्थर आना शुरू हो जाते और सिर्फ समीम के घर पर आकर पड़ते थे। लोगों ने मिलकर इससे कहा, हो सकता है कि ये किसी जिन भूत या चुड़ैल का काम हो। समीम ने उनके इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया, मगर इसने जब देखा कि ये मसला ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो समीम ने इस जानिब तवज्जो दी और इलाके में मौजूद शमसी बाबा से मिलने का सोचा। और एक दिन वो शमसी बाबा के आस्थाने पर पहुंच गया और अपने घर के मसले पर बात की। बाबा ने हिसाब लगाकर बताया, ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। इसके लिए हमें चिल्ला काटना पड़ेगा और कुछ सामान दरकार होगा। ला कर दोगे तो अमल करेंगे। 40 दिन तक कब्रिस्तान में जाकर रात को पढ़ाई करनी पड़ेगी, जब जाकर ये मसला हल होगा। समीम एक गरीब मजदूर आदमी था। इसने कुछ आबादी में बड़ी मुश्किल से एक घर लिया था। माली हालात भी बहुत बुरे थे, मगर इस परेशानी के लिए इसने कर्ज लेकर शमसी बाबा के चिल्ले के लिए चीज़ें ला कर दी। बाबा ने कहा कि अब तुम 40 दिन बाद आना, हम चिल्ला काट कर अमल मुकम्मल करेंगे तो इसका हल निकलेगा। जिस दिन शमसी बाबा को सामान देकर आया, उसके दूसरे दिन से ही पथराव में इजाफा हो गया। अब दिन में भी पत्थर कभी कभी आ जाते थे, मगर इतने दिनों से पत्थर मारने जा रहे थे, छत पर कोई पत्थर नहीं मिलता था। पत्थर आते हुए नज़र आते, पत्थर छत पर गिरने की आवाज़ आती, पत्थर छत पर मौजूद नहीं थे। जब से पथराव का ये सिलसिला शुरू हुआ था, ये पत्थर छत पर रहते तो पथराव से घर डूब चुका होता। शमसी बाबा के चिल्ले से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब से इनकी पढ़ाई शुरू हुई थी, पथराव में इजाफा हो गया था। रात तो रात, अब दिन में भी पत्थर बरसने लगे थे। बाबा का चिल्ला पूरा हुआ, मगर कोई फ़र्क ना हुआ, उल्टा इसमें इजाफा हो गया। बाबा हर बार यही कहते कि मैं पढ़ाई कर तो रहा हूँ, तुम्हारे मसले पर काम जारी है, मगर बहुत ताकतवर शैतानी बला है, इसलिए मुकाबला सख्त है। मुझे भी पढ़ाई के दौरान तकलीफ देते हैं। कई दफ़ा जाने के बाद समीम ने बाबा शमसी को खैराबाद कह दिया। अब वो किसी और बाबा की तलाश में दरबदर था। इसका एक दोस्त भी इस सिलसिले में इसकी मदद कर रहा था। इससे बाबाओं के बारे में मालूमात फराहम करता था, कौन सा बाबा अच्छा है, कौन सा बाबा अच्छा काम करता है। फिर वो प्रोग्राम बनाकर
اس بابا تک پہنچ جاتے اور مسئلہ بیان کرتے، مگر سودا بڑا پیسے والا تھا۔ بڑی خواری کی، کچھ نہ ہوا۔ خواری کے بعد بھی ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ شمیم اور اس کی بیوی بچوں کو خوفناک شکلیں والے لمبے تڑنگے لوگ اپنے گھر میں نظر آنے لگے۔ چند لمحوں کے لیے کسی کو نظر آتے اور غائب ہو جاتے اور آواز دیتے کہ گھر خالی کرو۔ اس صورتحال سے گھر والے زیادہ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، یہ تو گھر سے بھگانے کا معاملہ کر رہے ہیں۔ شمیم نے ان سے کئی دفعہ بات چیت کرنے کی کوشش کی، مگر اور کہا کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہم لوگ گھر خالی کر کے کہاں جائیں گے، یہ ہمارا کل سرمایہ ہے، ہمارے حال پر رحم کھاؤ۔ اونچی آواز میں کئی دفعہ بات کی، مگر کوئی جواب نہیں آیا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا کریں۔ نظر آنے والا مسئلہ زیادہ پریشان کن تھا۔ بڑی ہیبت ناک شکلیں تھیں ان لوگوں کی، کبھی بے دھیانی میں کوئی دیکھ لے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ رات دن پتھروں پر گھر خالی کرنے کی دھمکی، ڈر تھا کہ کہیں یہ کسی کو ذہنی نقصان نہ پہنچا دیں۔ انہوں نے اب تک کسی کو جسمانی طور پر تو نقصان نہیں کیا تھا، پر ان کا کیا بھروسہ کب دماغ الٹ جائے اور کھیل ختم کر دیں۔ اب تو شمیم پر اچھا خاصا قرضہ چڑھ گیا تھا لوگوں کا، جن سے پیسے لے کر اس نے باباؤں کے پیٹ بھرے تھے، مگر معاملہ اب تک جو کا تو تھا اور تشدد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ شمیم کا دوست قادر اس کی ہر ممکن مدد کرنا چاہتا تھا، مگر کر نہیں پا رہا تھا۔ اسے کوئی اس پائے کا بندہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ مسئلے کو حل کر سکے۔ اب تو قادر نے شہر سے باہر بھی لوگوں سے ملنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے اپنے عزیزوں اور ملنے والوں سے کسی ایسے بندے کے بارے میں معلومات لے رہے تھے کہ جو انہیں اس پریشانی سے نجات دلا سکے۔ اس کی تلاش جتنی تیز ہو رہی تھی، مسئلہ الجھتا جا رہا تھا۔ اب گھر کے کسی بھی فرد کو ٹچ بھی کر لیا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کسی نے ہاتھ پکڑا ہے۔ پہلے ایسا واقعہ شمیم کی بیوی کے ساتھ پیش آیا۔ اسے ایسا لگا کسی آگ جیسے گرم پلاس سے اس کے ہاتھ کو داغ دیا گیا ہو۔ اس جگہ کی جلد جل گئی تھی۔ شام کو شمیم گھر آیا تو اس کی بیوی نے اپنا ہاتھ دکھایا۔ یہ تو کام خراب ہو رہا تھا، کیا کیا جائے، یا خدا میری مدد کر۔ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ دماغ جیسے بند ہو گیا تھا، جام ہو گیا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے۔ ایک سیلاب تھا جو نہ جانے کب سے رکا ہوا تھا۔ وہ واش روم میں چلا گیا اور خاموشی سے اس طوفان کو گرنے دیا۔ رو کر جب ہلکا ہو گیا تو منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گیا۔ یہ بچوں کے سامنے روتا تو ان کو تسلی کون دیتا۔ آج اس نے بڑے ٹوٹے دل سے خدا کو یاد کیا تھا۔ دل بڑا ہلکا ہوا تھا۔ رات بھر جو چل رہا تھا وہ چلتا رہا۔ صبح کو اس نے اللہ کا نام لیا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ وہ دہاڑی دار مزدور آدمی تھا، دن بھر محنت مزدوری کر رہا تھا، کہیں نہ جانے اس کا۔ شام کو آیا تو بیوی حد درجہ خوفزدہ تھی۔ اس سے پوچھنے پر بولی، آج مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر کر دیا تھا اور کہہ رہے تھے کہ یہ گھر خالی کر دو۔ تم لوگوں کو سنائی نہیں دیتا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑ جائے۔ دوپہر کو ارشد کو بھی باہر کر دیا تھا۔ وہ جب سے روئے جا رہا ہے، بہت ڈر گیا ہے۔ ہم لوگ سب گھر سے باہر تھے، کچھ دیر پہلے تو ہمت کر اندر آئے ہیں۔ اس کی بیوی نے دن بھر کی داستان سنائی۔ شمیم یہ سب سن کر بڑا پریشان ہوا اور جلد آنے کا کہہ کر باہر چلا گیا۔ وہ جاتا جا رہا تھا اور کسی معجزے کے انتظار میں روئے جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک جاننے والا مل گیا۔ حمید اس کے ساتھ پہلے کام کرتا تھا۔ اس کو بھی شمیم کے ساتھ مسئلے کا پتہ تھا۔ شمیم بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ شمیم نے روتے ہوئے آج جو کچھ ہوا حامد کو بتا دیا۔ حامد نے تسلی دی اور بولا، چلو ایک بابا ملے ہیں، زبردست قسم کے لگتے نہیں ہیں، مگر کام میں ان کی گرفت بہت زبردست ہے، پکا کام کرتے ہیں،
میرے ایک دوست نے ان سے کام کروایا تھا، لوہا لاٹ کام کیا۔ وہ تو بابا کو دعائیں دیتا ہے۔ بابا کوئی پیسے نہیں لیتے، خلوص نیت سے کام کرتے ہیں، گارنٹی سے۔ چلو چلتے ہیں، حامد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، شاید ان کی ذریعے میرا مسئلہ حل ہو جائے، سمیم نے تیز قدموں سے چلتے ہوئے کہا۔ دونوں جلد ہی میں تھے اور چند منٹوں میں بابا کے پاس پہنچ گئے۔ وہ ایک عام انسان تھے، کوئی پگڑی نہیں، کوئی ہاتھ میں انگوٹھیاں نہیں، کوئی چھڑی نہیں، کوئی اگربتیوں کی دھونی نہیں، بس ایک دکان کے باہر فرش پر بیٹھے تھے۔ سلام دعا کے بعد سمیم نے سارا مسئلہ بیان کیا اور ان کو جواب کا انتظار کرنے لگا۔ انہوں نے ایک تسبیح پڑھ کر سمیم پر دم کیا اور کہا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کا فضل ہوا تو سب ختم ہو جائے گا، کل بتانا۔ یہ کہہ کر بابا نے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ سمیم نے اپنے دوست حامد سے کہا، بھائی انہوں نے تو کوئی تعویذ بھی نہیں دیا، کام کیسے ہو جائے گا؟ سمیم بھائی بے فکر ہو کر جائیں، بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، دیکھنا ضرور فرق پڑے گا۔ سمیم کو پریشان دیکھ کر حامد اسے چھوڑنے گھر تک گیا۔ رات کو خاموشی رہی، کوئی شور شرابہ، کوئی پتھراؤ نہیں۔ سمیم کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 5 گھنٹے گزر گئے اور کوئی پتھر نہیں آیا۔ وہ لوگ رات کو سکون سے سوئے۔ کافی دنوں بعد ایسا ہوا تھا۔ رات سے صبح ہو گئی، کوئی بندہ بھی نظر نہیں آیا، نہ پتھر آئے۔ سمیم کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی بیوی بچے بھی خوش تھے اور بابا کو دعائیں دے رہے تھے۔ سمیم کام کی تلاش میں چلا گیا اور شام کو آ کر حال احوال پوچھا۔ بیوی نے کہا، اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ اس دن کے بعد سے گھر میں ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، نہ کوئی بندہ بھی نظر نہیں آیا۔ زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔